نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 11۔ وَلَقَدْ اور در حقیقت خلقناکم ہم نے پیدا کیا تم کو، خلقنا کیا ہے ماضی، کم تم کو، ثم پھر، صورنا ہم نے صورتیں بنائی، یہ بھی کیا ہے ماضی، کم تمہاری، صورنا صورتیں بنائی تمہاری، ثم پھر، قلنا ہم نے کہا، دوبارہ وہی واقعہ آ گیا، یہ تو آسان ہے، للملائکتی فرشتوں کے لیے، یعنی فرشتوں کو، اسجدو امر ہے سجدہ کرو، لیادم آدم کو، فسجدو تو انہوں نے سجدہ کیا ماضی، اللہ سوائے ابلیسا ابلیس کے۔ ابلیس کون تھا؟ ابلیس کا مطلب کیا ہے؟ بلا ابلیس مایوس ہونے والا تھا۔ لم نہیں، یکن تھا وہ، من الساجدین سجدہ کرنے والوں میں سے، یہ کیا آ گیا فاعل جمع، سجدہ کرنے والوں میں سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے صورتیں بنائی، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے بارے میں بتا رہے کہ حضرت آدم کو پیدا کیا، ان کی صورت بنائی، ان کو بنایا، فرشتوں کے سامنے پیش کیا، سب کو کہا سجدہ کرنے کو، کس نے نہیں کرا؟ ابلیس میں نہیں کرا۔ قالا کہا، کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے، ما منع کا کس نے؟ کویشچن ہے یہ، اب آگے اللہ بھی نہیں ہے، اللہ ہے، کبھی آپ اس میں کنفیوز ہو جائیں کہ نہیں کیوں نہیں ہو، آگے کیا اللہ، ماں مطلب کس نے، منع کیا، کا تجھے، اللہ کے نہیں، ان پلس لا، دو سے مل کے بنا نا، ان پلس لا، ان کا مطلب کے اور لا کا مطلب نہیں، کہ نہیں، تسجدہ تو سجدہ کرے، اللہ کی وجہ سے یہ تسجدو سے تسجدہ ہو گیا، دال کے اوپر پیش کی بجائے زبر، یہ بھی کیا ہے مضارع ہمارا، یہ کہ نہیں تو سجدہ کرے، از جب، امر تو میں حکم دوں، ماضی کا تجھے، کہ کس نے تجھے منع کیا، کہ میں نے تجھے حکم دیا اور تجھے کس نے سجدے سے منع کیا، کس نے روکا تجھے؟ قالا کہا، کس نے؟ شیطان نے، انا میں، خیرن بہتر ہوں، منہ اس سے، خلقتنی تو نے پیدا کیا مجھے، خلقتا ماضی تو نے پیدا کیا نی مجھے، من النار آگ سے، وخلقتہ اور تو نے پیدا کیا اسے، من طین مٹی سے، یعنی مجھے آگ سے پیدا کیا، آگ کی لپٹ شعلے، اور اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا، میں اتنی عظیم چیز اور یہ اتنی حقیر چیز، وہ یاد ہے نا سڑی ہوئی گارے کی کھنکھناتی مٹی، اس کے بارے میں کہتا ہے یہ اتنی حقیر اور اتنی ایسی چیز کے آگے میں سجدہ کروں، کیا آیا تھا اس کے اندر؟ گھمنڈ، تکبر۔ اللہ تعالیٰ کو اسی بات پر غصہ آ گیا، تکبر پر غصہ آ گیا، کیا کہا؟ فہبت تو اتر جا، خبتا اوپر سے نیچے آنے کے لیے آتا ہے، تو اتر جا، منہا اس سے، کس سے؟ جنت سے، فما تو نہیں، یکونو ہے، لکا تیرے لیے، ان یہ کہ تتکبرا تو تکبر کرے، فیہا اس میں، فخرج تو نکل جا، انکا بے شک تو، من الصاغرین ذلیل ہونے والوں میں سے، فائل آ گیا، یعنی اب یہاں رہنے کے لائق نہیں ہے، اب بڑائی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، اور جو بھی اللہ تعالیٰ سے بڑائی کو لے گا اللہ تعالیٰ اس سے پھر بے نیاز ہو جائیں گے، یعنی پھر اس کے لیے جہنم ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب وہی بات آ جاتی ہے کہ بڑائی کیسی ہوتی ہے، کہ ہم کوئی کام کر رہے ہیں اس کے لیے ہم یہ کہیں کہ میری تعریف کی جائے، اللہ کی بجائے میری تعریف کی جائے، میرے گن گائے جائیں، کوئی بھی نیک کام کر رہے ہیں اس میں یہ دل میں آ گیا کہ میری تعریف کی جائے، تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ بھی تکبر ہو جاتا ہے، بڑائی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے بچنا ہے، اس ایک تکبر کی وجہ سے شیطان کو جنت سے نکال دیا، جبکہ وہ اتنا عبادت گزار بندہ تھا کہ اپنی عبادتوں کی وجہ سے وہ کہاں رہنے لگا؟ فرشتوں کے بیچ میں رہنے لگا، ورنہ تھا تو انسان نا، فرشت اور آسمانی دنیا میں رہتا تھا، فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا اپنی نیکی اور عبادت کی وجہ سے۔ قالا اس نے کہا، کس نے؟ شیطان نے، انظرنی مہلت دو مجھے، کس سے کہا؟ اللہ تعالیٰ سے، مجھے مہلت دو، الی یومی اس دن تک، یبعثون جب وہ اٹھائے جائیں گے، یعنی مجھے کب تک مہلت دو؟ جب لوگ اٹھائے جائیں گے مجھے مہلت دو، کس سے مانگی مہلت؟ اللہ تعالیٰ سے، کب اٹھائے جائیں گے؟ قیامت کے دن تک، جنوں کو بھی موت آتی ہے، مرتے ہیں، جیتے ہیں، لیکن جو شیاطین ہے جس کی عمر کب تک کر دی گئی؟ شیطان ابلیس کی قیامت تک، باقی ان میں بھی موت آتی ہے، وہ بھی مرتے ہیں، لیکن شیطان کی ہی ہے صرف جتنی زندگی جو ہے وہ قیامت تک کر دی گئی، ہر جن کی نہیں ہوئی، ہاں جن بھی مرتے ہیں، آگے آئے گا نا تو تب بھی بتاؤں گی، آئے گا یہ ٹاپک دوبارہ۔
قالا کہا انکا بے شک تو من المنذرین مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے. کیا ہے یہ؟ منذرین فاعل جمع. ٹھیک ہے، تو جا، تو مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے. قالا اس نے کہا فبیما تو اس وجہ سے جو اغویتنی اغویتا تو نے گمراہ کیا، ماضی تو نے گمراہ کیا مجھے، لا اقعدن ضرور میں، قعد کس کو کہتے ہیں؟ بیٹھنے کو. لام لگ گیا، شد لگ گیا، تو اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ ضرور، ضرور میں بیٹھوں گا، لہم ان کے لیے، صراطا تیرے راستے پر، مستقیمہ جو سیدھا ہے، یعنی میں ان کو روکوں گا اور تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا. تبھی تو آپ دیکھیے یہاں پر آنے میں لوگوں کو بوریت ہوتی ہے، یہاں آنے میں لوگوں کو اللہ کے راستے میں جہاں بھی اس طرح کی مجلسیں ہو رہی ہوں لوگ بور ہو جاتے ہیں. لیکن اگر کوئی انگلش کورس ہو رہا ہو یا اسکول جانا ہو یا ٹیوشن جانا ہو یا کالج جانا ہو تو اس کی پابندی کر لیں گے، چاہے کتنی بھی طبیعت خراب ہوتا ہے نا، طبیعت خراب ہوتی ہے جس کی بھی ہوتی ہے، ہم 2 دن یا 3 دن زیادہ سے زیادہ چھٹیاں کر سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد نہیں، اب تو جانا ہے. لیکن اس راستے میں چاہے کتنی بھی چھٹیاں کرا لو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، کیونکہ اس راستے میں ہی وہ بیٹھا ہے. اس راستے سے ہٹانے کے لیے اس نے لوگوں کا دھیان ادھر ادھر بھٹکا دیا. نہیں تم کالج جاؤ، تم ٹیوشن جاؤ، تم ادھر جاؤ ادھر جاؤ، اس کو امپورٹنٹ سی مت دو. کیا کام آنی ہے دنیا میں؟ تھوڑی کام آنی ہے یہ پڑھائی، دنیا میں تو وہی کام آنی ہے آپ کی ڈگریاں، ورنہ کھاؤ گے کیا، کماؤ گے کیا؟ یہ سب کام، یہ سب دل میں کون ڈالتا ہے؟ شیطان ڈالتا ہے. حالانکہ روزی روٹی دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، بس ہمیں محنت کرنی ہے، بیٹھنا نہیں ہے، محنت کرنی ہے. لیکن اس راستے کو بھی نہیں چھوڑنا، کیونکہ یہ شیطان نے وعدہ کیا ہے، اور اس نے شد لگ گیا نا تاکہ ضرور میں بیٹھوں گا، ضرور میں روکوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں لوگوں کو چاہے کیسے بھی طرح مصروف کروں لیکن میں کروں گا. ثم پھر لآتینہم ضرور آؤں گا ان کے پاس، آتین ضرور آؤں گا ان کے پاس، من بینی ایدیہم اکٹھا آ گیا، بینی ایدیہم مطلب ان کے سامنے سے، ومن خلفہم اور ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم اور ان کے دائیں سے. ایمان کس کو کہتے ہیں؟ دائیں کو. اور آپ دیکھو جب قسم کھاتے ہیں قسم کے لیے بھی ایمان ورڈ آتا ہے، کیونکہ قسم بھی ایک طرح سے دائیں ہاتھ پر لی جاتی ہے، پکے وعدہ مجھے دو، اس لیے بھی اس کے لیے قسم کے لیے بھی آتا ہے یہ. اور دائیں سے، وعن شمائلہم اور ان کے بائیں سے، ولا اور نہیں، تجدو تو پائے گا، اکثرہم ان کی اکثریت کو، شاکرین شکر کرنے والوں میں سے. فائل ہو گیا، یعنی اس نے کیا کہا کہ میں آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا، ہر طریقے سے آؤں گا. تو ان کے اکثر کو شکر شاکرین نہیں پائے گا. بس 2 جگہ چھوڑ دی، اوپر اور نیچے. اوپر اللہ تعالیٰ ہے، نیچے ہم انسان زمین پر سجدہ کرتا ہے، وہاں سے نہیں آ سکتا. سجدہ کرتے ہی کتنا تیزی سے بھاگتا ہے شیطان، اور اوپر اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کے سپورٹ ہے. باقی جس نے جو متقی رہا، پرہیزگار رہا، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کریں گے. باقی جو آ گیا اس کی باتوں میں، پھر تو وہ آ ہی گیا، پھر تو وہ اس راستے سے بھی ہٹتا چلا جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ جو اللہ سے مدد مانگے گا اس کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں گے شیطان سے. اور یہ قرآن آپ کو محفوظ رکھے گا. بار بار گائیڈنس ہے نا، یہ گائیڈ بک ہے. جب بھی کچھ بھٹکنے کی کوشش کرو گے، ایک دم قرآن کھولو گے، نہیں مجھے تو واپس اسی میں آنا ہے، واپس مجھے یہی کام کرنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اخرج نکل، اخرجا یخرجو، اخرج نکل امر ہے، منہا اس سے، مذعومن مذمت کیا ہوا، مذمت کیا ہوا مطلب دھتکارا ہوا، یا رحمت سے دور، یا اس کے لیے اور بھی ورڈ آتے ہیں. ہاں، مذعومن ذلیل کیا ہوا، کیونکہ یہ کیا ہو گیا ہمارا؟ ذلیل کیا ہوا، مفعول ہو گیا. ٹھیک ہے. مدحورن دھتکارا ہوا، مطلب رحمت سے دور، دونوں ہو سکتے ہیں، رحمت سے دور یا دھتکارا ہوا. جو انسان دھتکارا ہوا ہوتا ہے نا وہ رحمت سے دور ہی ہوتا ہے، یعنی جس کو دھتکار دیا مطلب رحمت سے دور کر دیا، اپنی توجہ سے دور کر دیا. لمن، ہاں، جو کوئی تبی پیروی کرے گا کہ تیری، منہم ان میں سے، لَأَمْلَأَنَّ ضرور میں بھر دوں گا، ملا کہتے ہیں بھرنے کے لیے، کوئی بھرنے کے لیے آتا ہے چیز، ضرور میں بھر دوں گا، جہنم کو، منکم تم سے، اجمعین سب سے. یعنی کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ ٹھیک ہے جا، نکل جا، اب تو ذلیل اور خوار ہو اور دھتکارا ہوا ہو، اب لیکن جو کوئی تیری پیروی کرے گا سب کو تیرے ساتھ جہنم میں بھر دوں گا. اس لیے کوشش کریں کہ ہمیں شیطان نہ برگلائے، بس اللہ سے دعا کریں. میں نے کل بتایا تھا نا کلمے میں کہ یہ طاقت بھی اللہ تعالیٰ دے سکتے ہیں، شیطان سے دور ہونے کی طاقت اللہ تعالیٰ دے سکتے ہیں، ورنہ ہمارے بس میں نہیں کہ ہم شیطان سے بچ پائیں. جتنی اس کی فوجیں ہوتی ہیں اور جتنے اس کے ساتھی لگے ہوئے ہوتے ہیں نا، کوئی طاقت نہیں ہے اللہ کے علاوہ کہ ہمیں بچا لے.
تو اس لیے ہر وقت اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں اس سے بچا. اور اللہ بچاتا بھی اسی کے ذریعے، نماز کے ذریعے، قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ بچاتے ہیں. اب شیطان ورگلاتا کیسے؟ شیطان کئی طریقوں سے بندوں کو پھنساتا ہے. سب سے پہلے درجے کا جو اس کی چال ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ پہلے درجے پر انسان کو شیطان کفر اور شرک کا راستہ اختیار کرنے کو کہتا ہے، یعنی کہ وہ اس کے ذریعے بہکاتا ہے کہ اگر کوئی انسان اس کی بات مان جاتا ہے تو وہ اس سے مطلب کوئی اگر کفر کی طرف چلا جائے، شرک کی طرف چلا جائے تو وہ مطمئن ہو جاتا ہے اور اپنی فوج یا اپنے سپاہی وہاں سے کم کر دیتا ہے، یعنی کہ ہٹا دیتا ہے کہ اب یہ دوبارہ اس کی طرف جانے والا نہیں ہے، ایمان کی طرف جانے والا نہیں ہے. اگر انسان اس میں بچ جاتا ہے، یعنی چلو وہ شرک نہیں کرتا، مسلمان ہوتے ہیں ماشاءاللہ بہت بچ جاتے ہیں، شرک نہیں کرتے، تو پھر وہ دوسرے طریقے سے آتا ہے. اور دوسرا طریقہ کون سا ہوتا ہے اس کا؟ بدعت، یعنی وہ بدعت کے ذریعے لوگوں کو ورگلاتا ہے. دوسری طریقہ کیا ہے؟ بدعت، یعنی وہ یہ کہتا ہے کہ اسلام، کیونکہ بدعت کیا ہوتی ہے؟ اسلام کی بنیاد کو ہلا دیتی ہے، جو چیز اس کے اندر ہے نہیں ہم نے اس کا اضافہ کر لیا. اس لیے بدعت جو ہوتی ہے وہ شیطان کا دوسرے نمبر کا طریقہ ہوتا ہے کہ تم اس میں لگ جاؤ، تم اس میں لگ جاؤ، کیونکہ پتہ ہے نا بدعت میں لگ گئے، نیکیاں تو گئی، ثواب بھی کچھ نہیں ملا. شب رات پہ آپ نیکی سمجھ کر کرتے ہیں، نئے نئے کپڑے پہنیں گے، پکوان بنائیں گے، ادھر ادھر بھیجیں گے، لیکن کیا ہوا؟ کیا ملا اس کا بدلہ؟ گناہ ملا. ٹھیک ہے نا؟ اگر اس درجے میں بھی وہ لوگوں کو پھانسنے میں ناکام ہو جاتا ہے تو وہ تیسرے درجے کی برائی میں بڑھ جاتا ہے، اور یہ ہے کبیرہ گناہ. آپ سمجھ رہے ہیں؟ کبیرہ گناہ سے پہلے کیا آتا ہے حدیث میں؟ بدعت. پہلے کفر، شرک، دوسرا بدعت، اور تیسرا کیا ہے؟ کبیرہ گناہ. اگر وہ انسان اس سے بھی بچ کر نکل جاتا ہے پھر وہ ایسے گناہ کرواتا ہے کہ تاکہ انسان جو ہے وہ نیکیوں سے دور ہوتا چلا جائے، یعنی پھر وہ صغیرہ گناہ کی طرف انسان کو دھکیلنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اس کے گناہ بڑھتے چلے جائیں اور انسان کو یہی جو ہے وہ جہنم میں گرا دیں. وہ یہ نا آپ نے حدیث سنی ہوگی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے کہا کہ لکڑیاں اکٹھی کر کے لاؤ، کھانا بنانا تھا، جنگ کا ٹائم تھا، اب کچھ تھا نہیں، تو نبی نے کیا کہا؟ جس کو جو ملے وہی بھر کے لے آؤ، چاہے تھوڑا سا تھوڑا لاؤ، یہاں تک کہ تنکا بھی لیا ہے صحابی. اور جب اس کو جلایا گیا تو اس سے کھانا پک گیا، تو کیا کہا کہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے بچو، یہی تمہیں جلانے کے لیے کافی ہے. بوند بوند سے ساگر بھر جاتا ہے، تو چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے بھی بچنا چاہیے. نبی نے فرمایا تھا نا کہ اے عائشہ، چھوٹی نیکیوں سے بھی، چھوٹے گناہ سے بھی بچو، چھوٹے چھوٹے گناہ سے بھی بچنا چاہیے اور نیکیاں کرنی چاہیے. جتنی جو بھی نیکی کا راستہ ملے آپ کریں، کیسا بھی بن پڑے آپ سے آپ کریں، لیکن نیکی کریں. گناہ ہو جائے فوراً نیکی کریں آپ. اگر ابلیس اس درجے پر بھی ناکام ہو جاتا ہے، یعنی کبیرہ گناہ میں بھی وہ ناکامیاب ہو جاتا ہے، پھر وہ لوگوں کو ایسے پھنساتا ہے، یعنی اب صغیرہ گناہ کی طرف، پہلے کبیرہ گناہ کی طرف متوجہ کرتا ہے، پھر صغیرہ گناہ کی طرف کرتا ہے. اب انسان اس سے بھی بچ جاتا ہے تو وہ اب پتہ ہے کیا کرتا ہے؟ دو راستے سامنے رکھ دیتا ہے. اب تو اس کی طرف چل جس میں کم نیکی ہے، یعنی ایک ہم زیادہ نیکی کر سکتے ہیں لیکن وہ کس نیکی کی طرف ہمیں ورگلاتا ہے؟ کم نیکی والے، تاکہ تو زیادہ نیکیوں سے بچ جائے. اس طریقے سے شیطان آتا ہے، پھر ایسے کام میں مصروف کرتا ہے جو انسان کو بہت ضروری لگتے ہیں اور حالانکہ وہ اللہ زیادہ ضروری ہے نہیں، پھر وہ ایسے کاموں میں مشغول کر دیتا ہے. پتہ کیسے کاموں میں؟ ابھی جیسے ہم سب بہانے بناتے ہیں، وہ ابلیس نے ہی مشغول کر رکھا ہے ہمیں. جیسے ہم بہانے بناتے ہیں نا، ابھی بچے ہیں، ابھی بچے چھوٹے ہیں، اب میں کیسے آؤں، ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، ابھی جو ہے دودھ پینے کا ٹائم ہے بچے کا. ایسے ایسے طریقے سے شیطان ورگلاتا ہے. وَيَا آدَمُ، اور یا اے آدم، اسکن، ٹھہرو، سکنا، رکو، ٹھہرو، رہو، انتا، تم، وزوجکا، اور تمہاری بیوی، الجنتا، جنت میں، فکلا، تو تم دونوں کھاؤ. میں نے ڈول کے آپ کو کرائے تھے، فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلا، لام الف زبر لا آ گیا تو یہ دو کے لیے ہو گیا. اب یہ کولا ہے، یہ دو کے لیے ہے ماضی. تم دونوں کھاؤ، کیونکہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ ماں ہوا سے اور بابا آدم سے. تو تم دونوں کھاؤ، من حیثو، جہاں سے، شئتما، تم دونوں چاہو، شاء سے بنائیے، تم دونوں چاہو، بلا تقربا، اور نہیں تم دونوں قریب جانا، ہذہ الشجرۃ، اس درخت کے، فتکونا، تو تم ہو جاؤ گے، من الظالمین، ظالموں میں سے.
وسوسہ تو وسوسہ ڈالا، لہم ان دونوں کے لیے، الشیطان شیطان نے، لیبدیا تاکہ وہ ظاہر کر دے، بدا ظاہر کرنا اعلانیہ، تاکہ وہ ظاہر کر دے، لہما ان دونوں کے لیے، ماں جو ووریا چھپائی گئی تھی، ورا مطلب پیچھے یا چھپانا، تو یہ مجہول ہو گیا، ووریا جو چھپائی گئی تھی، انہما ان دونوں سے، من سوآتہما سوآت شرمگاہیں، ہیما ان دونوں کی، وقالا اور کہا، ماں نہیں، نہاکما روکا تم دونوں کو، منع کیا تم دونوں کو، ربکما تمہارے رب نے، ان ہذہ الشجرۃ اس درخت سے، الا مگر یہ کہ تکونا تم دونوں ہو جاؤ، ملکینی دو فرشتے، یا تکونا تم دونوں ہو جاؤ، من الخالدین ہمیشہ رہنے والوں میں سے۔ وسوسہ ڈالا شیطان نے، اور وسوسہ کیا ہوتا ہے، کس سے بنا یہ، اس کا روٹ کیا ہے، واو سین ربائی ہے یہ، ٹھیک ہے، وسواس 4 والے، ٹھیک ہے، یعنی اس کا روٹ میننگ ہوتا ہے ہوا کے جھونکے سے درخت میں سرسراہٹ کا ہونا، ہوا کا جھونکا آتا ہے الگ سے، اور جو درخت میں پیڑ میں سرسراہٹ کی سی آواز ہوتی ہے وہ وسواس کہلاتی ہے۔ دل میں غیر محسوس طریقے سے خیال پیدا کرنا، برا خیال پیدا کرنا، دل میں غیر محسوس طریقے سے، یعنی ہمیں محسوس نہیں ہوا، پتہ ہی نہیں چلا ہمیں، لیکن برا خیال آ گیا، وہ کیا ہوتا ہے، وسوسہ، ٹھیک ہے۔ تو شیطان نے، تو اس نے کیا وسوسہ ڈالا شیطان نے، پہلی غلطی جو کروائی تھی ابن آدم سے، ان کے کپڑے اتروا دیے تھے، ایک دوسرے کے سامنے دونوں کو نیوڈ کر دیا تھا، اور کیا کہہ کے کہ آپ دونوں کو اس درخت کے پاس جانے کے لیے اس لیے منع کیا ہے تاکہ فرشتے نہ بن جاؤ۔ آپ کو اگر جنت میں رہنا ہے، جنت میں تو ہمیشہ فرشتے رہ سکتے ہیں، اگر آپ کو فرشتہ بننا ہے اور جنت میں رہنا ہے تو یہ پھل کھانا پڑے گا، اگر یہ پھل کھا لو گے تو جنت میں رہو گے۔ ظاہر ہے جنت تو ہر کسی کو چاہیے نا، ہمیں بھی اگر کوئی جنت کا لالچ دے تو ہم کر لیں گے، ہے نا۔ تو اور اللہ تعالیٰ کی تدبیر بھی تھی، پلاننگ بھی تھی، اللہ کو دنیا چلانی تھی، لوگوں کو بسانا تھا، آزمائشیں بھی لینی تھی، ہے نا۔ تو وہ اس سے بچ نہیں پائے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا کہ شیطان سے بچنا ہے۔ تو دونوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اس نے کہ تم دونوں کو اس لیے روکا ہے تاکہ تم فرشتے نہ بن جاؤ، بس انہوں نے ایک پھل کھایا اور دونوں کے ایک دوسرے کے سامنے بدن ظاہر ہو گئے۔ یہ پہلی غلطی اس نے کری تھی، اور ابن آدم یہی غلطی کرتا آیا ہے، یہی کر رہا ہے نا ابن آدم بھی۔ سب سے بڑا گناہ، فحش کام یہی ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے سامنے وہ کپڑے اتروا دیتا ہے، چاہے وہ لیڈی ہو، چاہے پارلر کا ہو، چاہے جینٹس کا ہو، چاہے وہ ہومو سیکشولیٹی ہو، چاہے وہ زنا ہو، اسی کے پیچھے لگا رہتا ہے کہ کسی طرح ان کے کپڑے اتروا دو۔ پردے کا خیال رکھا کریں خاص طور سے۔ وقاسمہما اور اس نے قسمیں کھائیں ان دونوں سے، قاسمہ مبالغہ، اس میں مبالغہ بھی پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی بہت زیادہ قسمیں کھانے کے لیے یہ آتا ہے، قاسمہ بہت زیادہ قسمیں کھانے کے لیے، اور اس نے قسمیں کھائیں ان دونوں سے، انی بے شک میں، لکما تم دونوں کے لیے، لامنس ضرور ہی، ناصحین خیر خواہوں میں سے ہوں، ناصحی خیر خواہ، یعنی تم دونوں کا میں خیر خواہ ہوں، ناصح ہوں۔ فدلہما، فا مطلب تو، دلہ کھینچ لیا، ہما ان دونوں کو، یا ورگرا لیا ان دونوں کو، کس سے بنائے، یہ دلو سے بنائے، دال لام واو دلو، کس کو کہتے ہیں، ڈھول کو کہتے ہیں۔ ڈھول کیا ہوتا ہے، ڈھول سے جو کنویں سے پانی کنویں میں ڈالا جاتا ہے اور اس سے پانی کھینچ کر نکالا جاتا ہے، یعنی اس کی طرف کھینچنا، ڈول جو ہوتا ہے اس سے یہ بنا ہے، ڈول سے، یعنی جو کنویں میں ڈالا جاتا ہے اور اس سے پانی کھینچا جاتا ہے، لفظی معنی کیا ہے، ڈول، جس سے پانی کھینچنا، یعنی اس نے کھینچ لیا ان دونوں کو، مطلب گناہ کا کام کرایا۔ کھینچنے کا مطلب کیا، بہکایا ان دونوں کو، کھینچنا بھی لکھ سکتے ہو، بہکانا بھی لکھ سکتے ہو، دونوں لکھ لو۔ تو اس نے بہکایا ان دونوں کو، یا تو اس نے کھینچ لیا ان دونوں کو، مطلب اپنی طرف کھینچ لیا، گناہ کی طرف ورگلا دیا، ہاں، بہکایا بھی ہو سکتا ہے، بہکایا، کھینچنا اس لیے لکھوا رہی ہوں تاکہ لفظی معنی یاد رہیں، ورنہ زیادہ تر آپ کو قرآن میں بہکانا ملے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس نے بہکا لیا ان دونوں کو، بغرورن دھوکے کے ساتھ، غرور کس کے لیے آتا ہے، دھوکا۔ فلما پھر جب، ذاقا دونوں نے چکھا، شجارتا یہ ماضی ہے نا، ذاقا فعلا الف والا جو آتا ہے، شجارتا اس درخت کو، بدت ظاہر ہو گئیں، فیمیل ہے، ظاہر ہو گئیں، لہما ان دونوں کے لیے، کیونکہ بدت کس کی طرف جا رہا ہے، یہ
شرمگاہ کی طرف جا رہا ہے، اس لیے اس میں یہ آیا ہے ہمارا مؤنث کا صیغہ کہ ظاہر ہو گئی لہما ان دونوں کے لیے، سوآتہما ان دونوں کی شرمگاہیں، وتفیقا اور دونوں شروع ہو گئے، تفیقا مطلب شروع ہونا. اچھا سوآتہما کس سے بنا ہے؟ سوآ سے بنا ہے. سوآ کسے کہتے ہیں؟ برائی کو یا بری چیز کو. شرمگاہ بھی ناگوار ہوتی ہے نا، بری لگتی ہے دیکھنے میں، ناگوار ہوتی ہے، اس لیے اس کے لیے یہ ورڈ آتا ہے سوآتہما. ٹھیک ہے، تو وہ دونوں شروع ہو گئے یخصفانی چپکانے. یخصفانا خسف سے بنا ہے، چپکانا، گرہ لگانا، گوتھنا، ایسے ایسے کر کے جو چھوٹی گوتھ ہیں اس کے لیے بھی آتا ہے. ٹھیک ہے. یخصفانی وہ دونوں لگے چھپانے، علیہما اپنے اوپر، میوں ورقن میوں ورقی پتوں سے، ورق پتے، جھلی کے لیے بھی آتا ہے، پتلے کے لیے بھی آتا ہے، پیپر کے لیے بھی آتا ہے، ورقہ ہے نا، پتوں سے. الجنتا جنت، الجنتی جنت کے. وناداہما اور ندا دی ان دونوں کو، پکارا ان دونوں کو، ربہما ان دونوں کے رب نے. انہاکما میں نے روکا تھا، علم کیا نہیں، انہاکما میں نے روکا تھا تم دونوں کو، کیا نہیں میں نے روکا تمہیں، ڈانٹ رہے مطلب اللہ تعالیٰ یہاں پر. ان تلکما شجارتی، ان مطلب سے، تلکما شجارتی اس درخت سے، کیا نہیں روکا تھا میں نے تم کو اس درخت سے. وَأَقُلْ اور میں نے کہا تھا، لکم تم دونوں کو، انا بے شک، شیطان لکما تم دونوں کا، عدوٌ دشمن ہے، مبین کھلم کھلا. اب وہ انہیں شرم آئی نا، ایک دم سے کپڑے سے ڈھکنے لگے تو اللہ تعالیٰ کی آواز آئی کہ کیا میں نے تمہیں روکا نہیں تھا، منع نہیں کیا تھا کہ، اور تمہیں آگاہ بھی کیا تھا شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، پھر بھی تم اس کی باتوں میں آ گئے. قالا ان دونوں نے کہا، ربنا اے ہمارے رب، ظلمنا ظلم کیا ہم نے، انفسنا اپنی نفسوں پر، وَإِن اور اگر، لم نہیں، تغفر لنا تو نے بخشا ہمیں، وترحمنا اور تو نے رحم کیا ہم پر، لناکننا ضرور ہم ہو جائیں گے، لام بھی آ گیا نون بھی، ضرور ہم ہو جائیں گے، من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے. کس کی ہے یہ؟ استغفار بابا آدم کی ہے نا. اب آپ نے پہلے پڑھا تھا کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ معافی کیسے مانگی جائے. بابا آدم کو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سکھائی، معافی مانگنا تک سکھایا ان کو غلطی بھی اس لیے کروائی تھی تاکہ، کیونکہ انسان، ان کی نسلوں سے انسانوں کو آگے بڑھنا تھا، ہے نا. اب انسان سے غلطی ہو جائے گی، انسان غلطی کرے گا، لیکن اس غلطی کے بعد وہ کیا کرے، وہ مایوس نہ ہو، نہ امید نہ ہو. اگر اسے پچھتاوا ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیں. تو کیا دعا مانگی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ٹھیک ہے، استغفر اللہ. تو یہ دعا آپ بھی یہ پڑھا کریں. قالا کہا، کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے. اب اللہ کو غصہ آیا، معافی جب بعد میں مانگی تو معاف بھی کر دیا، لیکن غصہ بھی آیا. اہبطوا اتر جاؤ، امر ہے یہ، امر جمع. بعضکم تمہارا بعض، لی بعضن بعض کے لیے، عدوٌ دشمن ہے، ولکم اور تمہارے لیے، فی الارض زمین میں، مستقرٌ ایک ٹھکانہ ہے، ومتاع اور کچھ فائدے اٹھانا ہے، الہین ایک وقت تک. یعنی اللہ نے کیا کہا؟ ٹھیک ہے اب جاؤ یہاں سے. اب تمہارا بعض کا بعض دشمن ہوگا. اب ہے نا آج انسان ایک دوسرے کا دشمن، ایک دوسرے کو بس مار کاٹ میں لگا پڑا ہے. اور دنیا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا. مستقر کس کے لیے آتا ہے؟ ٹھکانہ. کون سا؟ ٹیمپرری ٹھکانہ، پرماننٹ نہیں ہے. کیا ہے یہ؟ ٹیمپرری ٹھکانہ ہے تمہارے لیے. اور فائدے اٹھانے کی چیزیں کب تک ہیں؟ قیامت تک، ایک وقت تک. اور وہ وقت کون سا ہے؟ قیامت. اس کے بعد تو ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی، کیونکہ اس کے بعد ان چیزوں کا مطلب ہی نہیں رہے گا. دنیا میں جینے کے لیے نا یہ چیزیں، لیکن ہم نے اس کو، دنیا کو کیسا بنا لیا؟ جیسے ہمیں ہمیشہ یہیں رہنا ہے، پرماننٹ ہمیں یہیں رہنا ہے. نبی نے کیا فرمایا؟ دنیا کو ایک سفر سمجھو، مسافر کی طرح دنیا میں رہو. اور ہم کیسے رہتے ہیں دنیا میں؟ جیسے پرماننٹ گھر ہو ہمارا، ہمیں ہمیشہ یہی رہنا ہو. مسافر کیا کرتا ہے؟ مسافر غور کیا؟ ضرورت کا سامان لے کر چلتا ہے اپنے ساتھ، ضرورت کا سامان صرف وہ رکھیں. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ عالیشان محل بھی بنوانے ہیں، سب کچھ بنوانا ہے، بس اپنے ضرورت کا سامان سے زیادہ ایکسٹرا چیزیں، اتنا زیادہ کہ گھبراہٹ ہوتی ہے کبھی کبھی. تو
اتنی چیزیں جمع. قالا کہا، فیہا اسی میں، تحیونا تم جیو گے، وفیہا اور اسی میں، تموتونا تم مرو گے، ومنہا اور اسی سے، تخرجونا تم سب نکالے جاؤ گے. یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اب جاؤ نیچے، اب یہیں مرنا، یہیں جینا اور یہیں سب دوبارہ نکل کر آنا جب قیامت کا وقت آئے گا. یا بنی آدم، اے بنی آدم، در حقیقت انزلنا ہم نے نازل کیا، علیکم تم پر، لباسن لباس، یواری جو چھپاتا ہے، سوآتکم تمہاری شرمگاہیں، وریشن ریش زینت کا ذریعہ. بنیادی طور پر لفظی معنی جو ریش ہوتا ہے وہ ایک چڑیا وغیرہ کے لیے، چڑیا وغیرہ کے پروں کو کہتے ہیں ریش. پرندوں کے پر ان کے لیے خوبصورتی اور حفاظت کا ذریعہ ہوتے ہیں، اس لیے یہاں پر کیا آیا ہے، زینت. سمجھ گئے؟ یہ جو ہے نا ریش کس لیے کہتے ہیں نا، پرندوں کے پروں کو، کیونکہ وہ ان کی حفاظت کا اور خوبصورتی کا ذریعہ ہوتے ہیں، اس لیے اس کے لیے آیا. اور یہ کپڑے بھی جو ہے ہمارے لیے خوبصورتی کا ذریعہ ہوتے ہیں اور ہماری حفاظت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے زینت بھی ہے، وہ لباسو، اور لباس التقوی تقوی ہے. ذالکہ یہ خیرن بہتر ہے، ذالکہ یہ من آیت اللہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، لعلہم تاکہ وہ یذکرون نصیحت پکڑیں. بہترین لباس کیا ہے، تقوی کا لباس. ایک آدمی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، ایک آدمی کو یہ پسند ہے کہ اس کا لباس خوبصورت ہو، تو کیا یہ تکبر ہے؟ آپ نے فرمایا، بے شک اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. تکبر تو حق کو نہ ماننے اور دوسرے کو حقیر سمجھنے کا نام ہے. ٹھیک ہے، البتہ شہرت کے لیے لباس پہننا وغیرہ یہ بھی جائز ہے. اب دیکھو، ہم پہنتے ہیں کپڑے، چلو قیمتی سے قیمتی کپڑے ہم پہن سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر یہ نہ آئے کہ میں دوسروں سے الگ ہوں، میں اسپیشل ہوں، ہے نا، یا میرے جیسا لباس تو کسی کا ہونا نہیں چاہیے، مجھے تو بالکل الگ پہننا ہے. وہ ہمارا تکبر کا لباس ہو جائے گا. مجھے اتنا قیمتی پہننا ہے، اور قیمتی چلو ایک بنا لیا کوئی بات نہیں، اتنے سارے قیمتی بنا لیے کہ بھئی آپ کیا کریں، 8,000 10,000 کے تو لوگ آرام سے سوٹس بنا لیتے ہیں، چھپا کر بناتے ہیں کہ کوئی ہمارے جیسا نہ بنا لے. جبکہ یہ اگر دل میں ہو کہ زینت ہے، اللہ تعالیٰ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، اب بھلے ہی دوسرا پہنے نہ پہنے، آپ کو اس سے کیا، دوسرا پہنے آپ شکر ادا کریں، چلو مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی دیا ہے. لیکن ہمارے دل میں یہ آ جاتا ہے یہ گناہ ہو گیا، یہیں سے ہمارا گناہ کا کام شروع ہو گیا. ٹھیک ہے نا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے شہرت کا لباس دنیا میں پہنا، یعنی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ذلت کا لباس پہنائیں گے. میں خوبصورت لگوں، لوگ میری تعریف کریں، مجھے اتنا اسپیشل لگنا ہے، میرے بھائی کی شادی، میرے بہن کی شادی، اب تو مجھے سب تار کرنا ہے، اب تو مجھے اتنا فیشن کرنا ہے کہ بس مجھے صرف ماڈل کہہ دیں، ماڈل کا لقب مل جائے، ارے واہ تو ایشوریہ رائے لگ رہی ہے، ارے واہ تو کیٹرینہ کیف لگ رہی ہے، بس یہ لقب مجھے مل جائے بس. باقی دین کیا ہے، دنیا قرآن کیا ہے، اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں. یہی ہوتا ہے نا. شہرت کا لباس اگر پہنا نا، اللہ تعالیٰ ذلت کا لباس پہنائیں گے. بس یہ یاد رکھنا. شہرت کا مطلب یہ ہوتا ہے لوگ مجھے اچھا کہیں، ٹھیک ہے نا. لباس آپ اچھے سے اچھا پہنے، لیکن دین کو طاق پہ نہ رکھیں. اللہ تعالیٰ نے جو 4 حق دیے نا لباس کے، وہ پورے کریں. پردہ کریں، آپ پردے میں پہنیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر سادہ لباس پہنتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر سادہ لباس پہنتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمتی لباس بھی پہنا ہے، لیکن ایک آدھ دفعہ، آپ نے نہیں پہنا. قیمتی آیا تو اس کو ڈونیٹ کر دیا، ایک آدھ دفعہ پہنا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے تو آپ کو اچھے طریقے سے رہنا ہے. کیونکہ ایک آدمی تھا، اس کے پاس بہت تھا لیکن اس کا حال بالکل فقیر والا تھا. تو اللہ تعالیٰ، نبی نے کیا کہا اس کو دیکھ کر کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے تو اس طرح مت دکھو، اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو. تو شکر ادا کیا، آپ اچھا پہنے، صحیح پہنے، پاک پہنے، ٹھیک ہے، دیکھنے میں اچھے لگیں، خوبصورت لگیں. کیونکہ زینت ہے بھائی، انسان کو اللہ تعالیٰ نے زینت عورتوں کے لیے بنائی ہے. زینت اللہ، آپ میک اپ بھی کریں، آپ سرما بھی لگائیں، کاجل بھی لگائیں، لپسٹک بھی لگائیں، آپ اپنے گہنے بھی پہنے، لیکن لمٹ میں، حد سے پار نہ کریں. دیکھیں، مجھے ایک امام مالک، سنیے،
امام مالک تھے وہ زیادہ تر نیا لباس پہنا کرتے تھے، یہاں تک کہ ہر روز وہ نیا لباس پہنتے تھے اور اپنا پرانا صدقہ کر دیا کرتے تھے. یعنی اگر آپ نیا لباس پہن رہے ہیں، چلیے آپ بنا رہے ہیں نئے نئے کپڑے، پرانے نکالتے جائیں، گنتی مت بڑھائیں. نئے بنا رہے تو پرانے غریب کو دے دیں، نئے بنا رہے پرانے غریب کو دے دیں، یہ کرتے. دو نکال بنائے تو دو نکالے. اور تقوی کا لباس کیا ہوتا ہے؟ تقوی کے لباس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے اندر تقوی کا احساس کرے. یعنی لباس پہن کر انسان کو یہ لگے کہ مجھے اپنے اندر تقوی کا احساس ہو رہا ہے، وہ ہے تقوی کا لباس. اور دیکھنے والے کو بھی اس انسان کے تقوی کا احساس ہو. ٹھیک ہے. اور یہ باتیں میں نے آپ کو بتا دی کہ ایسا لباس ہو جو باریک نہ ہو، جس سے جسم جو ہے وہ جھلک نہ رہا ہو. ٹھیک ہے. ٹائٹ نہ ہو جس سے ہمارے اعضاء نظر آ رہے ہوں. لباس متکبرانہ نہ ہو، خوبصورت ہو لیکن تکبر نہ ہو. اتنا دامن دراز نہ ہو جو پیچھے گھسیٹتا چلا جائے. پتہ چلا کہ دامن دراز ہوتے ہیں نا جو بڑے، وہ اب ریڈ کارپٹ تو ہر جگہ ہو نہیں سکتے ہے نا، تو ایسے نہ ہو لباس. ٹھیک ہے، جو گھسیٹتا چلا جا رہا ہے. اور اپنے لباس کو چھوڑ کر دوسری قوم کا لباس پہننا منع ہے، کیونکہ اس سے ذہنی مروبیت ہو جاتی ہے، ہم اس کی طرف مروب ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اپنا قوم کا لباس کو چھوڑنا درست نہیں ہے. مرد کے لیے ریشمی لباس پہننا منع ہے. رنگین کپڑے اور بہت زیادہ رنگین کپڑے بھی نہیں پہننے جو عورتوں سے مشتبہ ہوں. ٹھیک ہے نا، اور مرد کے لیے نہیں ہے. یا بنی آدم، اے بنی آدم، در حقیقت انزلنا، ہم نے نازل کیا، علیکم تم پر، لباسن لباس، یواری وہ چھپاتا ہے، سوآتکم تمہاری شرم گاہیں، وریشہ اور زینت بھی، اور لباس تقوی کا، یہ بہتر ہے، یہ نشانیوں میں سے اللہ کی، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں. یا بنی آدم، اے بنی آدم، لا نہیں، یفتینکم، یہاں پر نون آ گیا شد، ہرگز بھی نہ فتنے میں ڈالے تم کو، شیطان، کما جیسا کہ اخرجا اس نے نکلوا دیا، اباویکم تمہارے والدین کو، ماں باپ کے لیے آتا ہے اباویکم والدین کو، من الجنتی جنت سے، ینزعو اس نے اتروایا، انہما ان دونوں سے، نزا کھینچنے کے لیے بھی آتا ہے، کھینچوانا اتروانا، اس نے اتروایا ان دونوں سے، لباسہما ان دونوں کا لباس، لی یوریہما تاکہ وہ دکھائے انہیں، یوریا تاکہ دکھائے انہیں، سوآتہما ان دونوں کی شرمگاہیں، انہو بے شک وہ، یراکم دیکھتا ہے تمہیں، ہوا وہ وقبیلہ اور اس کا قبیلہ، من حیث جہاں سے، لا نہیں، ترونہم تم دیکھتے انہیں، انا جعلنا بے شک ہم نے بنایا، شیاطین شیطانوں کو، اولیاء دوست، للانسانی انسانوں کے لیے، لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لاتے. سمجھ میں آئی یہ والی بات؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ للذین ان کا جو نہیں مان لاتے، دوست ان لوگوں کا جو نہیں مان لاتے. یعنی کیا سمجھ میں آئی یہ والی بات؟ یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، تم جو ہے وہ کام مت کرو، یعنی ہرگز بھی نہ فتنے میں ڈالے تم کو شیطان، جیسا اس نے تمہارے ماں باپ کو نکلوا دیا تھا، اس طرح تمہیں جنت سے نہ نکلوا دے. یہی ہوگا نا، ہمارے لباس کم ہوتے چلے جائیں گے، کم ہلکے ہوتے چلے جائیں گے، ہم بے پردہ ہوتے چلے جائیں گے، تو ہم جنت سے دور ہوتے چلے جائیں گے. اور بے پردہ عورت کے لیے کیا آتا ہے کہ اس کو جنت کی خوشبو تک سونگنے کو نہیں ملے گی. اور خوشبو کا مطلب، خوشبو کہاں تک جاتی ہے جنت کی؟ کئی میل دور جاتی ہے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ عرب سے یمن تک جاتی ہے، بعض وہ آئے گا تو اس کا بھی میں بتاؤں گی، اتنی دور تک خوشبو جاتی ہے جنت کی. لیکن عورتوں کو جو بے پردہ ہوں گی ان کو جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگنے کو ملے گی. تو اس لیے بچیں، بے پردگی سے بچیں. ایک بال اپنا نہ دکھائیں، فیشن نہ دکھائیں، بالوں کو جو ہے نا کٹنگ کروا کر اچھی اور آپ بے پردہ نہ ہوں، خطرناک ہے بہت قیامت کا دن. وَإِذَا اور جب فعلوا وہ کرتے ہیں، فاحشۃً کوئی بے حیائی، قالو کہتے ہیں، وجدنا ہم نے پایا، علیہا اس پر، آباءنا اپنے باپ دادا کو، واللہ اور اللہ نے، امرنا حکم دیا ہمیں، بیہا اس کا. قل کہہ دیجئے، ان اللہ بے شک اللہ، لا یامر نہیں وہ حکم دیتا، بالفحشاء بے حیائی کا. اتقولون کیا تم کہتے ہو، اللہ اللہ پر، ما لا تعلمون جو نہیں تم جانتے، یعنی اللہ کے بارے میں تم وہ کہتے ہو جو تم نہیں جانتے. مطلب کیا تھا؟ یہ بےہودہ باتیں تھیں. کس کی؟ منافق لوگوں کی، شیاطین لوگوں کی. یعنی جب پردے کا حکم آتا تھا، بے حیائی سے روکنے کو کہا گیا ان کو کہ بے حیائی مت کرو، اللہ تعالیٰ بے حیائی کو پسند نہیں کرتا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دیتے ہیں؟ ہمارے باپ نے بھی تو یہ کیا تھا، یعنی آدم اور حوا نے بھی تو یہی کیا تھا، تو ہم یہ کر رہے ہیں تو کون سی وہ ہے،
وہ بڑی بات ہے. تو وہ ایسے تو اللہ تعالیٰ یہ اوپر وہ کہتے ہیں اللہ نے ہی یہ حکم دیا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے بارے میں جھوٹ مت بولو, اللہ نے یہ حکم نہیں دیا. اللہ نے تو کیا حکم دیا کہ بے حیائی سے دور رہو, فواحشہ سے دور رہو. تم اللہ کے بارے میں وہ کہتے ہو جو تم جانتے نہیں. قل کہہ دیجیے ہمارا حکم دیا ہے ربی میرے رب نے بالقسط انصاف کا, وَأَقِیمُوا اور سیدھا کروں قائم کروں وجوہکم اپنے چہرے کو عند کل مسجد ہر نماز کے وقت. مسجد یہاں پر مسجد نہیں ہے نماز کا ہے, ہر نماز کے وقت. وَادْعُوهُ اور پکارو اسے مخلصین خالص کرتے ہوئے لہو اسی کے لیے الدین دین کو. کما جیسا کہ بداءکم اس نے شروعات کی تھی تمہاری, ظاہر کیا تھا تمہیں, شروعات کی تھی, ابتدا کی تھی. تعودون ویسے ہی تم لوٹو گے, آدھا یعود دوبارہ کرنا, ویسے ہی تم لوٹو گے. یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان سے یہ کہہ دو اللہ تعالیٰ نے تو یہ حکم دیا ہے کہ ہر نماز کے وقت اپنے چہرے کو قائم رکھوں, ہر نماز کے وقت بالکل تیار رہوں اور اسی کے لیے دین کو پکارو. جیسے کہ اس نے اس کی شروعات کی تھی ویسے ہی تم لوٹو گے, جیسا کرو گے ویسے ہی تم اس حالت میں پلٹو گے. اور پھر اس پہ آیا کہ جب وہ کرتے ہیں کوئی بے حیائی تو کہتے ہیں کہ ہم نے پایا اس پر اپنے باپ دادا کو, 28 میں آیت نمبر 28 میں. تو اس کے بارے میں کیا آتا ہے, حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ایام جاہلیت میں یعنی جاہلیت کے دنوں میں عورت بھی برہانہ ہو کر کعبے کا طواف کرتی اور کہتی جاتی کوئی ہے جو مجھے عاریۃً ایک کپڑا دے دے تاکہ میں اس سے شرمگاہ ڈھانپ لوں. پھر کہتی آج یا تو کچھ شرمگاہیں کھلی رہیں گی یا پھر پوری, بہرحال جتنی بھی کھلی رہیں گی میں اس کو کسی پر حلال نہ کروں گی. تب یہ آیت نازل ہوئی. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نہیں دیا, وہ کیا کرتے تھے, اللہ نے ہی یہ حکم دیا ہے. طواف بھی جاہلیت میں کیا کرتے تھے, ننگے ہو کر کرتے تھے مرد اور عورت, لیکن کیا ہوتا تھا الگ الگ ٹائم ہوتا تھا. زیادہ تر عورتیں رات کو کرتی تھی, مرد جو ہے وہ دن میں کرتے تھے. لیکن وہ کہتی جاتی تھی کہ کوئی ہے جو ہمیں لباس دے دے, کوئی کپڑا دے دے, ہمارے اوپر کپڑا ڈال دے. مطلب کہ یہ ان کی اپنی رسم تھی, جاہلانہ رسم تھی یہ ان کی. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, اللہ نے کوئی ایسا حکم نہیں دیا, بلکہ اللہ نے کیا کہا کہ ہر نماز کے وقت اپنے آپ کو تیار رکھو. اس کا مطلب کیا ہے, ٹائم ہوتے ہی نماز پڑھنے کھڑے ہو جاؤ. ٹھیک ہے. لیکن اس وقت آپ یہاں پر ہیں, اس مجلس میں ہیں, عصر کی نماز ہو جاتی ہے, تو اس میں تھوڑی سی تاخیر اگر ہو گئی, کیونکہ اس میں بھی آپ ذکر کر رہے ہیں اللہ کا, عصر سے مغرب کا ٹائم ذکر کا ہوتا ہے نا, یہ بھی قرآن بھی ذکر کا آ جاتا ہے. لیکن جہاں پڑھ سکتے ہیں فوراً نماز کو پڑھ لیں. اور نماز پڑھنے میں بھی آپ کے لباس کیا ہونے چاہیے, تقوی کا لباس ہونا چاہیے. یعنی کہ گندی حالت میں پتہ چلا آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے, جس میں جو کپڑے پہن کر آپ مہمانوں کے سامنے نہیں جا سکتے, اللہ کے سامنے بھی نہیں جا سکتے, کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ان سے بھی بڑی ہستی ہے. ٹھیک ہے. تقوی کا لباس ہونا چاہیے, صاف ستھرے کپڑے ہونے چاہیے, ایسے کپڑے جو کمفرٹیبل ہوں. ٹھیک ہے. فریقاً ایک گروہ کو ہدا اس نے ہدایت دی, و فریقاً اور ایک گروہ کو حقا ثابت ہو گئی, علیہم ان پر, دلالت گمراہی, انہم بے شک وہ, اتخذوا انہوں نے بنا لیا, شیاطین شیطانوں کو, اولیاء دوست, من دون اللہ اللہ کے علاوہ, ویحسبون اور وہ سمجھتے ہیں گمان کرتے ہیں, انہم بے شک وہ, مہتدون ہدایت یافتہ ہیں. یعنی کچھ کو ہدایت مل گئی اور کچھ کو ہدایت نہیں ملی. لیکن جن کو ہدایت نہیں ملی وہ کیا سوچتے ہیں, ہم سے بڑھ کر ہدایت والا کوئی نہیں ہے, ہم سے بڑھ کر اب نیک کوئی بھی نہیں ہے. یا بنی آدم, اے بنی آدم, خذو پکڑو, اے بنی آدم پکڑو, زینتکم اپنی زینت, اندا کلی مسجد ہر نماز کے وقت, وکلو اور کھاؤ, وشربو اور پیو, ولا اور نہیں, تسرفو تم اسراف کرو, انہو بے شک وہ, لا یحبو نہیں پسند کرتا, مسرفین اسراف کرنے والوں کو. اب یہی بات کہ ہر نماز کے وقت اپنی زینت اختیار کرو, اس کا مطلب کیا ہے, تقوی کا لباس پہن کر نماز پڑھو. ایسا لباس نہ پہنو جس میں, کیونکہ ہوتی ہے نا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ چلو ایسا دوپٹہ لپیٹ لیا اور آدھی نماز میں وہی ٹھیک کرنے میں لگے پڑے ہیں. ٹھیک ہے. یا جھکے تو وہ ایک پلہ ادھر گر گیا, پھر ایک پلہ ادھر گر گیا. ٹھیک ہے. یا پھر بار بار اس کو ایسے ایسے کرنے میں لگے پڑے ہیں. تو ایک بار کھڑے ہو جاؤ پراپر طریقے سے, الگ نماز کا کمرہ بناؤ, الگ نماز کا دوپٹہ بناؤ, کمفرٹیبل کپڑے پہنو اور نماز پڑھو جس میں آپ کو خشوع خضوع آئے. کیونکہ کپڑوں سے خشوع خضوع کا بھی تو وہ ہوتا ہے نا, اگر کپڑے ہمارے ٹائٹ ہوئے یا چبھنے والے ہوئے یا اتنے فیشن والے پہن لیے کہ بھائی اٹھتے بیٹھتے اس کے نک چبھ رہے ہیں, مطلب یہ کہ کمفرٹیبل, تاکہ آپ کا دھیان نماز سے نہ ہٹے. دوپٹہ بھی ایسے باندھ کے نماز پڑھو تاکہ وہ ادھر ادھر پھسلے نہ, پتہ چلا کبھی ادھر سے بال اندر کر رہے ہیں, کبھی ادھر سے بال اندر کر رہے ہیں, کبھی بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. یہ نماز کی خشوع خضوع خراب کرتے ہیں. زینت کا لباس پہنے, تقوی کا لباس پہنے, اور حد سے نہ بڑھیں, کھائیں پیئیں لیکن اسراف نہ کریں. کھانے پینے کا مطلب کیا ہے, اب ہم اتنے پیکٹس لے آتے ہیں گھر میں, پتہ چلا آدھی چیزیں پھک رہی ہیں.
یا اتنا کھانا بنا لیا پتہ چلا آدھا کھانا پھینک رہا ہے. اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ میں ابھی گھر سے باہر جا رہی ہوں اور میری یہ سامان جو ہے یہ خراب ہو جائیں گے، تو کیا کریں، اس کو پیک کریں اور راستے میں لے چلیں، اور کوئی غریب مل جائے تو اس کو دے دیں. یا بریڈ ہے آپ کی، آپ کو لگ رہا ہے میں آؤں گی، سفر پہ جا رہی ہوں آؤں گی اور یہ سوکھ جائے گی، تو اس کو ہی رکھ لیں اور راستے میں کوئی غریب ہے اس کو دے دیں. لیکن اسراف نہ کریں. کھائیں پیئیں، اچھے سے اچھا کھائیں پیئیں، لیکن ویسٹ نہ کریں اسے. چلیے آیت نمبر 32 سے. قل کہہ دیجئے، من کس نے حرما حرام کی، زینت اللہ زینت اللہ کی، اللتی وہ جو، اخرجا اس نے نکالی، لی عبادہ اپنے بندوں کے لیے، والطیبات اور پاکیزہ چیزیں، من رزقی رزق میں سے، قل کہہ دیجئے ہیا یہ ہیں، للذین ان لوگوں کے لیے جو آمنو ایمان لائے، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، خالصتاً خاص طور سے، یوم القیامتی قیامت کے دن، اسی طرح مطلب خالص ہوں گی، خالصتاً خالص ہوں گی قیامت کے دن. اسی طرح نفصل ہم کھول کر بیان کرتے ہیں، آیتی نشانیاں، لقومی اس قوم کے لیے جو یعلمون علم رکھتے ہیں. یعنی انہوں نے اپنی مرضی سے زینت حرام کر رکھی تھی، کیونکہ یہ نا اپنی مرضی سے طواف نیوڈ ہو کر کرتے تھے اور اپنی مرضی سے کچھ کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کس نے حرام کی زینت؟ اللہ تعالیٰ نے تو زینت حرام نہیں کی. زینت تو عورتوں کے لیے، ہمیں کام بھی کرنا ہے، ہمیں سجنا بھی ہے، ہمیں سورنا بھی ہے. ہمیں سجنے سورنے کے لیے منع تھوڑی کرا ہے کہ بالکل ہی آپ جنگل میں چلے جاؤ اور بالکل سادہ رہو. ایسے نہیں ہے، یہ تو منع ہے. آپ اپنے شوہروں کے لیے سجے سوریں، یہاں تک کہ اپنے بچوں کے لیے بھی، اولادوں کے لیے بھی سجے سوریں، لیکن نامحرم کے سامنے نہیں. ٹھیک ہے. اور پاکیزہ رہیں، پاکیزہ رزق کھائیں. کہہ دیجئے انما بے شک حرما حرام کیا ہے ربی میرے رب نے، الفواحشہ بے حیائی کے کاموں کو، ماں جو ظہرا ظاہر ہوں، منہا اس میں سے، وما اور جو بتانا چھپی ہوئی ہوں، والاسما اور گناہ کو، والبغیا اور سرکشی کو، بغیر الحق بغیر حق کے، وان اور یہ کہ تشرکو تم شریک ٹھہراؤ، باللہ اللہ کے ساتھ، معلم جو نہیں، ینزل اس نے نازل کی، بھی اس کی، سلطانن کوئی دلیل، وان اور یہ کہ تقولو تم کہو، اللہ اللہ پر، ما جو لا نہیں، تعلمون تم جانتے. یعنی اللہ تعالیٰ نے تو صرف بے حیائی کے کام، برے کام منع کیے ہیں. کون سی؟ جیسے وہ والی زینت جس کو اختیار کر کے دوسرے مردوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنا، دوسرے مردوں کی طرف رجحان کرنا، یا سج سور کے باہر نکلنا، بے پردہ ہو کر باہر نکلنا، یہ بے حیائی کے کام ہے. اللہ نے اس سے منع کیا ہے، باقی اللہ نے زینت سے منع نہیں کیا. اور جو چھپی ہوئی ہو یا کھلی ہوئی ہو، ہر طرح کی گناہ سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. یعنی حسد، کینہ، جھوٹ، چغلی، کفر، کسی پر تہمت لگانا، ان سب کاموں سے اللہ تعالیٰ نے دور کیا ہے، منع کیا ہے. ولی کلی امتن اور ہر امت کے لیے، اجلن ایک وقت ہے، فَإِذَا پھر جب آ جاتا ہے، اجلہم ان کا وقت، لا یستاخرون نہیں وہ پیچھے ہو سکتے، ساعتن ایک گھڑی بھی، ولا اور نہیں، یستقدمون وہ آگے بڑھ سکتے. یعنی نہ تو وہ پیچھے ہو سکتے، نہ وہ آگے بڑھ سکتے جب قیامت کا وقت آئے گا. یا بنی آدم اے بنی آدم، اما اگر، یاتی انکم آ جائے تمہارے پاس، رسول کوئی رسول، منکم تم میں سے، یقصو وہ بیان کرتا ہو، علیکم تم پر، آیاتی میری آیتیں، فمن اتقا تو جو کوئی تقوی کرے گا، واصلح اور اصلاح کرے گا، فلا خوف تو نہیں خوف ہوگا اس پر، ولا ہم اور نہ ہی وہ، یحزنون غمگین ہوں گے. یہیں تک رہنے دیجئے. اب یہ دیکھیے اس میں یہ آئی ہے آیت، آسان ہے. چلیے. والذین اور وہ لوگ جنہوں نے کذبوا جھٹلایا، بیااتنا ہماری آیتوں کو، واستکبرا اور تکبر کیا، انہا ان سے، اولئک یہی لوگ ہیں، اصحاب النار آگ والے، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ٹھیک ہے. بس یہیں تک. اس میں دیکھیے کہہ دیجئے کس نے حرام کی اللہ کی زینت، وہ جو اس نے نکالی اپنے بندوں کے لیے، اور پاکیزہ چیزیں رزق میں سے. آیت نمبر 31 اس کے اندر آیا نا، وَکُلُوا وَاشْرَبُوا کھاؤ اور پیو، اور نہیں تم اسراف کرو. اس کا مطلب کیا ہے کہ اعتدال سے کھانا کھائیں، کیونکہ یہ پوری طب کی آیت ہے. کیونکہ اس کے بارے میں کیا ہے کہ کھانے پینے پر ہمارا وہ ہوتا ہے، یعنی کھانے پینے ہمارا خراب ہوتا ہے، اس وجہ سے ہم بیمار ہوتے ہیں. تو کھانا پینا ہمارا اعتدال کے ساتھ ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میدہ بیماریوں کی جڑ ہے اور مضر چیزوں سے پرہیز کریں، یعنی جو میدے کو خراب کرے. جیسے میدہ ہوتا ہے، میدہ بھی کھانے کے لیے منع کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. ایسی چیزوں کو کھانے سے منع کیا گیا ہے. اب اسراف کیا ہوتا ہے کھانے میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہو کھاؤ اور پیو اور پہنو، بس دو چیزوں سے بچو، تکبر سے اور اسراف سے.
ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو دن میں 2 مرتبہ کھانا کھاتے ہوئے دیکھا اور فرمایا اے عائشہ کیا تم کو پسند ہے کہ تمہارا شغل صرف کھانا ہی رہ جائے؟ کھانے کے معاملے میں آتا ہے کہ ضرورت کا کھانا کھانا فرض ہے، اگر وہ نہیں کھاتا تو وہ اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ جب تک کوئی چیز حرمت کی مطلب جب تک کوئی شرعی چیز ثابت نہیں ہے، شریعت سے ثابت نہیں ہے، اس کو نہیں کھانا۔ جیسے جو چیز منع ہے شریعت میں اس کو جو ہے آپ کو چھوڑ دینا، اس کو نہیں کھانا۔ جو شریعت سے ثابت ہے وہ چیزیں آپ کو کھانی، لیکن اس میں بھی پاکیزہ چیزیں۔ تیسرا یہ کہ اللہ کی منع کی ہوئی چیز اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو منع کیا گیا اس کو بھی ناجائز سمجھو۔ جو چیزیں اللہ نے حلال کی ان کو حلال سمجھو اور جو حرام اس کو حرام سمجھو۔ یہی، اور اگر یہ نہ کیا تو یہی اسراف ہے اور پھر یہ گناہ ہے۔ پیٹ بھر جانے کے بعد کھانا کھاتے رہنا بھی اسراف ہے۔ پیٹ بھر گیا، دل نہیں بھرا، بھئی یہ کھا رہے ہیں تو وہ بھی اسراف ہے۔ بہت کم کھانا کھانا بھی اسراف ہے، ٹھیک ہے۔ جس چیز حد سے بڑھنا ہے، زیادتی کو اسراف کہا گیا ہے۔ کمی کرنا، آپ نے بہت کم کھانا کھایا، اتنا کم کھایا کہ وہ پورا ہی نہیں ہوا، آپ کی باڈی کو کمزوری آ گئی تو وہ منع ہو گیا۔ ہاں، اور بہت پیٹ بھی نہیں بھرنا، اپنے پیٹ کے 3 حصے کرنے ہیں، اور ایک حصہ پانی اور ایک حصہ سانس کے لیے اور ایک حصہ کھانا کھانے کے لیے۔ پورا پیٹ نہ بھرے اپنا، یہ گناہ ہے، ان سے بچنا ہے۔